اس حوالے سے میں اہل سنت اور اہل تشیع دونوں کی جانب سے ان کی کتابوں سے ایک ایک ریفرنس صرف کوٹ کروں گا کہ خود مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ السلام نے معاویہ ابن ابی سفیان کے اوپر لعنت کرنے سے اور گالی گلوچ کرنے سے منع فرمایا ہے. اگرچہ انہوں نے خلیفہ راشد کے خلاف بغاوت کی اور ایک بہت کریٹیکل ایشو تھا یہ، لیکن خود مولا علی نے کہا کہ صرف اس کی غلطی ہائی لائٹ کرو، اس کے اوپر لعنت مت کرو. تو یہ میں دو ریفرنسز دکھاؤں گا، پہلا ریفرنس اہل سنت کا اور دوسرا اہل تشیع کا HD کیمرے کے اندر، تاکہ دونوں کی پبلک اور علماء کو سچائی پتہ چلے جو ان کی اپنے علماء نے صدیوں سے ان سے چھپا کے رکھی ہوئی ہے. اس کی وجہ سے ایکسٹریم رویے پبلک کے اندر آ گئے. یہ پہلی کتاب ہے المستدرک للحاکم، آلموسٹ 8,803 احادیث ایگزیکٹلی اس میں موجود ہے. المستدرک للحاکم جو ہے یہ 5ویں صدی ہجری کے اندر امام طبرانی کے شاگرد ہیں امام حاکم نشاپوری المتوفا 405 ہجری، انہوں نے یہ جمع کی. بخاری مسلم کی شرط کے اوپر انہوں نے احادیث جمع کی، اس کے اوپر تحکیم امام ذہبی نے بھی لگائی، اسی لیے کہا جاتا ہے المستدرک علی الصحیحین. بخاری اور مسلم کی چھوٹی ہوئی حدیثیں اس کے اندر جمع کی گئی ہیں. اس میں مولا علی علیہ السلام کا ایک خطبہ ہے اور آپ حیران ہوں گے یہ خطبہ مستدرک میں بھی ہے، سیم خطبہ نہج البلاغہ کے اندر بھی موجود ہے. یہ ان کو دکھائیں جی، میں نے انڈر لائن کیا ہے، انٹرنیشنل نمبر کے مطابق 8658، یہ بریلویوں کا ترجمہ ہی ہے، میں آپ کو دکھانے لگا ہوں المستدرک للحاکم کا. مولا علی علیہ السلام کا پوائنٹ آف ویو کیا ہے اہل شام، اہل صفین اور معاویہ ابن ابی سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پارٹی اور ان کے بارے میں، کہ ان کے ساتھ آپ نے اختلاف کو کس نوعیت تک ڈسکس کرنا ہے، اس سے آگے نہیں بڑھنا. یہ HD کیمرے میں آئے گا انشاءاللہ تعالی، علماء کے لیے بھی اور عوام الناس کے لیے بھی فائدے کا سبب بن جائے گا انشاءاللہ. مولا علی کیا کہتے ہیں؟ فلا تسبوا اہل الشام، اہل شام کو یعنی حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پارٹی کو، امیر شام اور ان کے ماننے والوں کو مت گالی دو. وَسَبُّوا ظَلَمَتَهُمْ، اور صرف ان کی برائی کو برا کہو. یہ جو ترجمہ ادھر کیا ہوا ہے میں وہ پڑھ رہا ہوں، اس کا جو صحیح ترجمہ ہے وہ نہ آپ سن سکتے ہیں اور نہ میں سن سکتا ہوں، اس لیے میں وہی ترجمہ جو اس میں لکھا ہوا ہے کہ اہل شام کو گالی مت دو، ان کی برائی کو برا کہو. یہ تو تھا اہل سنت کا حوالہ. اب آ جائیں یہ مولا علی کے خطبات کا مجموعہ، شیعہ کی سب سے مشہور کتاب ہے نہج البلاغہ. یہ نہج البلاغہ جو ہے وہ مولانا مفتی جعفر حسین صاحب نے ترجمہ کیا ہے. اس کا PDF بھی آپ کو گوگل میں مل جائے گا، لاہور سے یہ شائع ہوئی ہے. اس میں مولا علی کے خطبات ہیں، شیعہ کے ہاں یہ بہت مقبول ہے. اس کی دوسری جلد میں خطبہ نمبر ہے 204. مولا علی نے کچھ ساتھیوں کو دیکھا کہ صفین کے مقام پہ وہ اہل شام پہ لعنت کر رہے ہیں، تو مولا علی نے ان کو روک دیا. یہ سنیوں کی کتاب نہیں ہے، یہ شیعہ کی کتاب ہے. ان کے لیے بھی اب لمحہ فکریہ ہے یہ والا خطبہ جی، کہ مولا علی نے کیا فرمایا ہے کہ اہل شام کے ساتھ آپ کی ڈیلنگ کیسی ہونی چاہیے. ان سے علمی اختلاف کریں، گالی گلوچ کی اجازت نہیں دی مولا علی نے. وَقَدْ سَمِعَ قَوْمًا مِّنْ أَصْحَابِهِ يَسُبُّونَ أَهْلَ الشَّامِ أَيَّامَ حَرْبِهِمْ بِصِفِّينَ. یہ خطبہ ہے اس موقع پر کہ جب مولا علی نے اپنے اصحاب کو سنا کہ وہ اہل شام کو گالیاں دے رہے تھے جنگ صفین کے موقع پر. تو اس کے جواب میں مولا علی نے اپنے ساتھیوں کی تربیت کیسے کی ہے میں ترجمہ پڑھ کے بتاتا ہوں. مولا علی نے کہا میں تمہارے لیے اس چیز کو پسند نہیں کرتا کہ تم گالیاں دینے لگو. اگر تم ان کے کرتوت کھولو اور ان کے صحیح حالات پیش کرو تو یہ ٹھکانے کی بات ہے. وہ جو ہم کہتے ہیں علمی طریقے سے اپنا اختلاف ریکارڈ کروائیں، گالی گلوچ سے نہیں. اور عذر تمام کرنے کا صحیح طریقہ کار یہی ہوگا. تم گالم گلوچ کی بجائے یہ کہو کہ خدایا ہمارا بھی خون محفوظ رکھ اور ان کا بھی، اور ہمارے اور ان کے درمیان اصلاح کی صورت پیدا فرما اور انہیں گمراہی سے ہدایت کی طرف لا، تاکہ حق سے بے خبر لوگ
حق کو پہچان لیں اور گمراہی اور سرکشی کے شیدائی اس سے اپنا رخ موڑ لیں. یعنی علمی طریقے سے جو لوگ ٹریک سے ہٹ چکے ہیں اہل شام، ان کو حق کی طرف بلاؤ. تو یہ میں نے دونوں کے پوائنٹ آف ویو سامنے رکھ دی ہیں. لہٰذا جن لوگوں نے بھی یعنی کاؤنٹر نیریٹو کرتے ہوئے حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اوپر گالی گلوچ کیا ہے، ان کے لیے لمحہ فکریہ ہے کہ خود مولا علی کی وہ تعلیمات کے اوپر نہیں ہے. میرے بھائیوں، اختلاف رائے کرنا کوئی گستاخی نہیں ہے، میں اس پہ پہلے بھی بول چکا. جامع ترمذی میں حدیث ہے انٹرنیشنل نمبر کے مطابق 824، عبداللہ بن عمر سے حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور حکومت کے اندر کسی نے آ کے پوچھا اہل شام میں سے ہی کہ یہ بتائیے کہ حج تمتع کرنا جائز ہے؟ حج اور عمرے کو جمع کرنا چاہے تمتع میں ہو چاہے وہ قران میں ہو، افراد میں تو الگ ہوتا ہے. انہوں نے کہا جائز، یہ تو سنت ہے. اس نے پہلے بات منوا لی کہ یہ نہ ہو کہ بعد میں ان کے ابا جی کی غلطی نکالوں تو یہ مکر جائیں. لیکن وہ تو عبداللہ بن عمر تھے نا، نبی کے صحابی تھے. انہوں نے کہا آپ کہہ رہے ہیں جائز اور سنت ہے، اور آپ کے باپ عمر اپنے زمانے میں حج تمتع کے اوپر پابندی لگائی ہوئی تھی انہوں نے، آپ بتائیں. تو انہوں نے کہا مجھے یہ بتاؤ، اگر کسی معاملے میں نبی علیہ السلام کوئی عمل کریں اور اس کا حکم دیں تو نبی علیہ السلام کی بات مانی جائے گی یا میرے باپ کی بات مانی جائے گی؟ انہوں نے کہا نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی. تو انہوں نے کہا نبی علیہ السلام نے حج تمتع کا ہمیں حکم دیا، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت کی مخالفت نہیں کی جا سکتی. تو حضرت عبداللہ بن عمر نے اپنے باپ سے مخالفت کر لی، اور باپ کون؟ خلیفہ راشد. تو اس کو کسی نے نہیں کہا یہ کوئی جناب مشاجرات صحابہ ڈسکس ہو گئے. اور یہ اہل حدیث بیان بھی کرتے ہیں اکثر اپنے ممبروں پہ جس سنت کو اسٹیبلش کرنا ہے. تو سنت صرف حضرت عمر پہ تو اسٹیبلش نہیں ہونی نا، اہل صفین، نہروان اور جمل والوں پہ بھی تو اسٹیبلش ہونی ہے. کہ آپ نے شیعہ کے والے کر دیا مولا حسن حسین کو، خود ریٹائرمنٹ لے لیا آپ نے، ایسا تو نہیں ہونا چاہیے. بخاری اور مسلم دونوں میں حدیث ہے. بخاری میں 6788، مسلم میں 4410. نبی علیہ السلام کو ایک فاطمہ نامی عورت کی چوری کا مقدمہ پیش ہوا اور سفارش کی گئی. آپ غصے میں آئے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ممبر پہ چڑھ کے خطبہ دیا اور آپ نے فرمایا مجھے اللہ کے حقوق کے بارے میں سفارش کرتے ہو؟ تم سے اگلی قومیں اسی لیے ہلاک ہوئی کہ ان کے اشرافیہ کے لیے اور قوانین ہوتے تھے اور عام لوگوں کے لیے اور. اللہ کی قسم میری بیٹی فاطمہ بھی چوری کرتی تو میں اس کے بھی ہاتھ کٹوا دیتا. اس سے بات پتہ چلی کہ دین اسٹیبلش کرنے میں آپ نے یہ نہیں دیکھنا فاطمہ کون ہے، جنتی عورتوں کی سردار ہیں. بخاری مسلم میں حدیث ہے. اور نبی علیہ السلام فرما رہے ہیں اگر یہ بھی غلطی کرے اس کی بھی پکڑ ہوگی. تو پھر پکڑ کسی کی بھی ہو سکتی ہے. لہذا ان ٹاپکس کو ڈسکس کرتے ہوئے بعض اوقات شیطان آپ کو وسوسہ دلائے گا. میں اب یہی لفظ استعمال کرتا ہوں کہ جو نبی علیہ السلام نے فرمایا میرے صحابہ کو برا مت کہو، دوسری طرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود ہی یہ کہہ رہے ہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دو احادیث میں تضاد کیوں ہے؟ تو یہ میں آپ کو کلیئر کرتا ہوں. تضاد نہیں ہے، یہ آپ کو نہیں سمجھ آ رہا. برا نہ کہو، گالی نہ دو، اس کا مطلب کچھ اور ہے. غلطی ہائی لائٹ کرنا نہیں ہے، ورنہ صحابہ تو خود ایک دوسرے کی غلطیاں ہائی لائٹ کرتے تھے، وفات کے بعد بھی کرتے تھے. عبداللہ بن عمر نے حضرت عمر کی وفات کے بعد ان کی غلطی ہائی لائٹ کی ہے. یہ حدیث جو میں نے کہا تھا نا میں اینڈ پہ بیان کروں گا، آپ سن لیں. یہ بخاری میں حدیث ہے 3673 اور مسلم میں ہے 6488 انٹرنیشنل نمبر کے مطابق. لیکن ہمارے اہل سنت علماء جو ہے نا بخاری والا طریق بیان کرتے ہیں اور مسلم والا چھوڑ دیتے ہیں، اور بعض مسلم والا بیان کر کے اس کا آدھا حصہ چھوڑ دیتے ہیں. یہ پوری حدیث میں آپ کو بتاتا ہوں، میرے صحابہ کو برا مت کہو. یہ آدھی حدیث بیان کی ہے اور اتنی بڑی یہ علمی خیانت کی ہے علماء نے کہ اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت دے. اور اسی لیے میرے پہ غصہ ہوتے ہیں کہ میں یہ چیزیں پبلکلی ہائی لائٹ کرتا ہوں. میرے پہ نہ غصہ ہوں میرے بھائی. بخاری مسلم، چور سے پہلے چور کی ماں کو مارے. اگر آپ مجھے چور سمجھتے ہیں تو میرے پاس تو اپنا نالج نہیں، میں تو ان کتابوں سے بیان کر رہا ہوں جو اہل سنت کی ہیں. تو صحیح مسلم میں 6488 نمبر حدیث ہے جو پورا کانٹیکسٹ ہے. یہ آپ نے کہاں فرمایا تھا؟ عبد الرحمن بن عوف اور خالد بن ولید کی لڑائی ہو گئی. خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جذبات میں آ کے عبد الرحمن بن عوف کو گالیاں نکال دی. صحیح مسلم 6488. آپ نے حضرت خالد بن ولید کو بلا کے ڈانٹا اور آپ فرمایا خالد تم میرے صحابہ کو برا مت کہو. اچھا خالد کون تھے؟ تو یہ کیوں کہہ دیا؟ آپ نے فرق کر دیا.
کہ خالد اس وقت صحابی تھا صلح حدیبیہ کے بعد کہ جب اسلام کا گولڈن پیریڈ شروع ہو چکا تھا، اور عبد الرحمن بن عوف اس وقت کا صحابی تھا پہلے 10 مسلمانوں میں سے، جب اسلام قبول کرنے کا مطلب مار کھانا تھا۔ آپ فرمایا اب تم لوگ بعد میں کلمہ پڑھ کے میرے صحابہ کو برا کہہ رہے ہو، حالانکہ انہوں نے نہیں کہا یا رسول اللہ اسی بھی تے آئی ہیں پاوے تھوڑے درجے دیں، نہیں کہا انہوں نے خالد میرے صحابہ کو برا مت کہہ، اگر تو اب، یہ حضرت خالد ابن ولید کو حضور نے کہا ہے صلی اللہ علیہ وسلم، اگر اب تم احد پہاڑ کے برابر بھی سونا خیرات کر دو تو میرے صحابہ نے جو ایک مد گندم خیرات کی تھی نا 600 گرام بنتی آدھا کلو گندم بھی تمہاری ان کی اور تمہارا احد پہاڑ کے برابر سونا برابر نہیں ہو سکتے، بلکہ اس کے نصف کو بھی نہیں پہنچ سکتے۔ وہ پاؤ گندم بھی خیرات کر دینا، تم احد پہاڑ کے برابر بھی سونا خیرات کر دو اے خالد ابن ولید، عبد الرحمن بن عوف کا مقابلہ تم نہیں کر سکتے۔ آپ دیکھیں انہوں نے یہ آدھی حدیث بیان کی میرے صحابہ کو برا مت کہو، اگر تم میں سے، یہ تم سے مراد میرے بھائی بریلوی دیوبندی اہل حدیث شیعہ نہیں ہے، اس سے مراد بعد والے صحابہ ہیں۔ ہم تو تعویل عام میں ہم بھی آ جائیں گے، تعویل خاص میں وہ مراد ہیں۔ یہ انہوں نے اس لیے چھپایا چونکہ آل امیہ کے دور میں حضرت علی پہ ممبروں پہ لعنت ہوتی تھی، تو کوئی حدیث پڑھ لے تو کہ یار دیکھو جن کو نبی علیہ السلام نے سب سے پہلے صحابہ پہ لعنت کرنے سے منع کیا تھا وہ تو اپنے دور میں لعنت کرواتے رہے ہیں، اور آج چوتھے ملے ہمیں آپ لوگ منع کر رہے ہو، ان کو کیوں نہیں آپ برا کہتے؟ اگر غلطی ہے تو وہ ان کی بھی ہے، یہ تو نہیں کہ فاطمہ نامی عورت چوری کرے گی تو اس کی چوری پہ ہاتھ کٹیں گے اور فاطمہ بنت محمد کرے تو نہیں کٹیں گے۔ نبی علیہ السلام فرمایا نہیں، دونوں کے کٹیں گے، دو اصول تو نہیں ہوں گے، چاہے صحابہ کے دور میں کسی نے حضرت علی پہ لعنت کی یا آج کے دور میں کوئی ابو بکر عمر پہ لعنت کرتا ہے، دونوں ایک لیول کے مجرم ہیں۔ بلکہ اگر آپ مجھ سے پوچھیں نا تو جس نے نبی کی صحبت کی ہوئی ہے اس کا جرم بڑا ہے، اس کو آپ بینیفٹ آف ڈاؤٹ نہیں دے سکتے۔ آج کے دور تک تو دین بھی کئی واسطوں سے لوگوں کے پاس، جو کوئی شیعہ تھا وہ شیعہ کے گھر دین اور طرح پہنچا، سنیوں کا اور طرح پہنچا، تو ان کو بینیفٹ آف ڈاؤٹ پھر بھی مل سکتا ہے اگر آپ کمپیئر کریں۔ اس زمانے میں لوگوں کو نہیں دیا جا سکتا، ان کے پاس تو ڈائریکٹ دین آیا تھا۔ لیکن افسوس کہ صلح حسن 41 ہجری سے لے کے 99 ہجری تک، مسلسل 60 سال تک آل امیہ کے ممبروں پر لعنت ہوتی تھی، جمعے کے خطبوں میں نعوذ باللہ کہا جاتا تھا علی پر لعنت، علی سے محبت کرنے والوں پر لعنت، نعوذ باللہ من ذالک۔ یہ تو عمر بن عبد العزیز نے آ کے بدعت ختم کی 99 ہجری میں جب وہ خلیفہ بنے، اسی لیے ان کو اسلام کا پہلا مجدد کہا جاتا ہے۔ تجدید انہوں نے کون سی کی ہے؟ ایسی تجدید کی کہ آج تک دوبارہ جرت نہیں ہوئی کسی کی۔ ان اللہ یأمر بالعدل والاحسان، سورہ النحل آیت نمبر 90 انہوں نے خطبے میں داخل کی۔ جلال الدین سیوطی نے تاریخ الخلفاء میں عمر بن عبد العزیز کے چیپٹر میں سب کچھ لکھا ہے، یہ سارے ریفرنسز میرے 5B میں موجود ہیں، پریشان نہیں ہونا، میں بار بار کہہ رہا ہوں سب کچھ لکھا ہوا ملے گا تو انہوں۔ تو یہ جو سب و شتم ہوتا تھا اس پہ میں 3 گھنٹے اور بول سکتا ہوں، میں صرف ایک حوالہ ہی دوں گا، ایک حوالہ، اور صحیح مسلم سے دوں گا۔ انٹرنیشنل نمبر کے مطابق 6229 نمبر حدیث ہے، مولا علی کے فضائل کے چیپٹر میں، صحیح مسلم میں غدیر خم سے اگلی والی حدیث ہے یہ، کہ آل مروان میں سے، مروان بن حکم کون تھا؟ حضرت معاویہ کا گورنر، اور بعد میں یہ لوگ حکمران بھی بن گئے۔ آل مروان میں سے ایک شخص مدینے کا حکمران بنا کے بھیجا گیا، اس نے سہل ابن سعد السعدی صحابی کو، جو اصحاب بدر میں سے ہیں، ان کو ممبر پہ بلایا۔ یہ حدیث بخاری میں بھی ہے 3703، لیکن مسلم میں پوری ڈیٹیل ہے 6229۔ ممبر پہ بلا کر کہا کہ حضرت علی پر لعنت کرو، حضرت علی کو گالیاں دو، یشتیما کے الفاظ ہیں۔ تو انہوں نے کہا معاذ اللہ، میں کیوں لعنت کروں گا حضرت علی پہ؟ ان کا اچھا تم علی پہ لعنت نہیں کر سکتے، تم صرف اتنا کہہ دو لعن اللہ ابا التراب، مٹی والے پہ اللہ کی لعنت۔ یہ الفاظ ہیں صحیح مسلم کے، خود کھول کے پڑھ لیجئے گا، اسلام 360 میں 6229۔ میرا ایک کلپ بھی پچھلے دنوں ریکارڈ ہوا، اس میں نے HD کیمرے میں دکھا بھی دی ہے، آج میں ٹائم بچانے کے لیے نہیں دکھا رہا۔ یہ کہتے ہیں نہیں وہ صحابہ پہ تنقید ہوتی تھی، لعنت نہیں ہوتی تھی، لعنت کے الفاظ ہیں صحیح مسلم 6229۔ تو سال بن سعد نے کہکا لگایا، انہوں نے کہا تم حضرت علی کی تحقیر کر رہے ہو کہ مٹی والے پہ اللہ کی لعنت، نعوذ باللہ۔ اور علی تو جتنا اس نام سے خوش ہوتے تھے کسی اور نام سے خوش ہی نہیں ہوتے تھے، حالانکہ ان کی کنیت ابو الحسن تھی، لیکن انہوں نے اپنی کنیت ابو تراب رکھ لی تھی۔ تو اس شخص نے کہا کہ ایک تیر میں 2 شکار ہو جائیں گے، ایک تو حضرت علی کا نام بھی نہیں آئے گا
تو صحابی بس ممبر پہ آ کے کہہ دے کہ ابو تراب پہ اللہ کی لعنت، نعوذ باللہ. آپ یہ دیکھیں، یہ آج کے زمانے میں ایسا ہوتا ہے کہ حکمران ہمیں بلا کے کہ آؤ فلاں صحابی پہ لعنت کرو. اس لحاظ سے آج کا دور بہت بہتر ہے اس حوالے سے. یہ عمر بن عبدالعزیز کا تجدیدی کارنامہ ہے. انہوں نے کہا کہ میں تو نہیں کہوں گا، اور کہا کہ تم ابو تراب کی تحقیر کر رہے ہو. ان کا اچھا یہ ابو تراب نام کیسے پڑا؟ ان کا میں تمہیں بتاتا ہوں کہ ایک دفعہ سیدہ فاطمہ اور سیدنا علی کی آپس میں میاں بیوی تھے، چپکلش ہوئی. حضرت علی ناراض ہو کے گھر سے باہر چلے گئے. نبی علیہ السلام آئے، کہا کدھر ہے تیرا چچا کا لڑکا؟ کہ رسول اللہ، سیدہ فاطمہ نے عرض کی حضور ناراض ہو کے چلے گئے ہیں. آپ نے صحابہ کو دوڑایا کہ پتہ کرو علی کدھر ہے. یہ تو مسجد نبی میں لیٹے ہوئے تھے. علی نے کہاں جانا تھا؟ مسجد میں درویش مٹی میں لیٹے ہوئے. نبی علیہ السلام نے یہ نہیں کہا علی کو بلا کے لاؤ، آپ خود تشریف لے گئے. یہ بہت بڑی فضیلت ہے سر. اور میں کہتا ہوں کہ صرف حضرت علی کو صحابی کہہ بھی دیتا نا کہ حضور تیرا پوچھ رہے تھے، تو انہوں نے فوراً اٹھ کے آ جانا تھا. وہ دیکھ کے آگے کہا حضور میں دیکھا ہوں وہاں ہے. جتنا آرڈر ملا تھا اتنی انہوں نے اوبے کیا. نبی علیہ السلام خود تشریف لے گئے، مبارک ہاتھوں سے حضرت علی کے جسم سے مٹی جھاڑی. کہا اٹھ ابو تراب، اٹھ ابو تراب، اے مٹی میں لپٹنے والے اٹھ. حضرت علی کو یہ اتنا نام پسند آیا کہ انہوں نے اپنی کنیت ابو تراب رکھ لی. اور سال ابن سعد السعدی نے کہا تم کہتے ہو ابو تراب، اوے علی کے سامنے اگر ابو تراب کہو گے تو علی خوش ہوگا، اور تم کہتے ہو مٹی والا ہو تو خوش ہوتے تھے. جیسے ابو ہریرہ بلیوں والا، عبد الرحمن نام ہے حضرت ابو ہریرہ کا، کنیت ان کی ابو ہریرہ مشہور ہے رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین وعلیہم السلام اجمعین. تو اس کے علاوہ بھی بخاری مسلم میں، ابو داؤد ترمذی نسائی ابن ماجہ میں حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت مغیرہ ابن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ریلیٹڈ سب و شتم کی بہت روایتیں ہیں. وہ اتنی کڑوی روایتیں ہیں کہ میں یہاں بیان نہیں کر سکتا. 5B ریسرچ پیپر پڑھ لیں، اتنی کافی ہے. بہرحال میں صرف اہل تشیع سے یہاں پہ ریکویسٹ کروں گا اس ساری گفتگو کے بعد کہ آپ نے یہ فیصلہ کرنا ہے کہ آپ مولا علی کے شیعہ ہو یا آل امیہ کے شیعہ ہو. مولا علی کا شیعہ وہ ہے کہ مولا علی جو ہیں ان پہ لعنت کرنے سے روک رہے ہیں، اور آل امیہ وہ ہیں جنہوں نے مولا علی پر ممبروں پہ لعنت کروائی. آج مولا علی کا نام لے کر آپ آل امیہ والی بدعت جاری کریں اور خلفائے ثلاثہ کے اوپر لعنت کریں تو یہ بہت لمحہ فکری ہے. میں نہیں کہتا سارے شیعہ کرتے ہیں، ایران سے باقاعدہ فتوے نکلے ہیں کہ یہ غلط ہے سیدہ عائشہ کے اوپر لعن طعن کرنا. ٹھیک ہے اجتہادی غلطی تھی، وہ علیحدہ معاملہ ہے. لعن طعن کرنا منع ہے خلفائے ثلاثہ کے اوپر. ایون معاویہ ابن ابی سفیان ہوں، بصر ہوں، عمر ابن عاص ہوں، مغیرہ ابن شعبہ ہوں رضی اللہ عنہم اجمعین، اللہ کے پاس جا چکے ہیں. اللہ کا معاملہ، ان کا معاملہ، خاموشی اختیار کریں. ہم آپ کو بھی اپنا ایک چیپٹر دکھاتے ہیں جو ہم نے بھی لکھا ہے الحمدللہ. یہ میرے بھائیوں، یہ آپ کو سب کو اینڈ پہ مل جائے گا انشاءاللہ تعالی. واقعہ کربلا کا حقیقی پس منظر 72 صحیح الاسناد حدیث کی روشنی میں، جس میں 200 روایتیں میں نے اہل سنت کی مین سٹریم کی کتابوں سے، زیادہ تر بخاری و مسلم سے جمع کی ہیں. شہادت عمر سے لے کر واقعہ کربلا تک، جنگ صفین، نہروان، جنگ جمل کے اوپر، اور واقعہ کربلا کے حقیقی اسباب، اور شہادت عثمان کے بھی حقیقی اسباب. ایک تو وہ جعلی اسباب ہیں جی، ایک عبداللہ بن سبا تھا، 10,000 صحابہ کی مت مار دی اس نے، نعوذ باللہ. نہیں، چند لوگوں کی غلطیوں کو چھپانے کے لیے یہ ایک فرضی کریکٹر گھڑا. عبداللہ بن سبا آیا تھا بعد میں، لیکن مولا علی نے اسے قتل کروایا. شہادت عثمان میں اس کا کوئی دخل نہیں ہے. وہ کچھ اور اسباب تھے جو بخاری مسلم میں آئے ہیں، وہ میں نے بیان کیے ہیں. ویسے آپ میرے یوٹیوب پہ بھی کلپ دیکھ لیں، رپلائی ٹو ڈاکٹر اسرار رحمہ اللہ تعالی آن اسباب آف شہادت عثمان، ایک یہ کلپ ہے. اور رپلائی ٹو ڈاکٹر اسرار رحمہ اللہ تعالی آن کیا حضرت معاویہ کے کاتب وہی تھے. میں نے بتایا تھے لیکن کچھ اور چیزیں بھی تھیں. اور تیسرا کلپ ہے رپلائی ٹو ڈاکٹر اسرار رحمہ اللہ تعالی آن ہز اسٹیٹمنٹ اباؤٹ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. یہ 3 ہے. رپلائی ٹو ڈاکٹر اسرار اور ساتھ میرا نام لکھیں، وہ کلپ کھل جائیں گے. یہ میرے بھائیوں سب سے پہلے میں نے عربی میں لکھا، اس کے بعد اردو ترجمہ ہوا، پھر ہندی ترجمہ ہوا، پھر انگلش ترجمہ ہوا، اور انشاءاللہ تعالی فارسی ترجمہ بھی آلموسٹ ہو چکا ہے، وہ بھی آ جائے گا مارکیٹ میں. اور بنگالی اور پشتو کے اوپر بھی کام شروع ہو گیا ہے. ویسے تو عربی لکھ دیا تو علماء کے لیے تو عربی کافی ہونی چاہیے، لیکن ایڈی مشکل عربی ہے، وہ کہتے ہیں ترجمہ لے دو، کیونکہ حدیثوں کی عربی ذرا مشکل ہوتی ہے ایز کمپیئر ٹو قرآنک عربی کے. بہرحال یہ آپ مفت ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں جی، ہماری ویب سائٹ اہل سنت پاک .com پہ 5B ریسرچ پیپر ہے.
واٹس ایپ کے ہمارے جو بھائیوں کے نمبرز دیے ان سے پی ڈی ایف فری منگوا سکتے ہیں. ہارڈ کاپی یہ لاکھوں روپے کی مفت پورے ملک کے اندر تقسیم ہوتی ہے. یہاں پہ بھی جتنے 70-80 لوگ ہیں ان کو بھی ملے گی, بعد میں بھی. اور جو لوگ کیمرے پہ یہ دیکھ رہے ہیں ویڈیو ماشاءاللہ لاکھوں لوگوں تک یہ پہنچے گی, تو وہ ہمارے عثمان بھائی سے رابطہ کریں جو بیچارے پورا دن ڈاک لکھتے رہتے ہیں, اور فری ڈاک جاتی ہے ماشاءاللہ. میں نے آپ کو بتایا کہ اللہ کے فضل سے 1 لاکھ روپے سے زیادہ کی ڈاک ہماری مہینے کی الحمدللہ جا رہی ہے فریلی پورے ملک کے اندر, اور اللہ تعالیٰ یہ معاملات چلا رہا ہے. اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو جزائے خیر دے جو اس حوالے سے یعنی ہمیں ہیلپ آؤٹ کرتے ہیں, جو لوگ جس طریقے سے کر رہے ہیں. ہر بندے نے اپنی ڈیوٹی بانٹی. میری ڈیوٹی ویڈیو ریکارڈ کروانا ہے, فرحان بھائی کی ڈیوٹی جو ہے وہ ویڈیو کی ریکارڈنگ ہے, ورنہ تو ان کو بھی ہمیں 5-6 ہزار روپیہ ریکارڈنگ کا دینا پڑتا ہے. یہ اپلوڈنگ کرتے ہیں فرحان بھائی. اس طرح ہر بندوں نے اپنی اپنی ڈیوٹیز بانٹی ہوئی ہیں. تو عثمان بھائی کا نمبر انٹرنیشنل نمبر نوٹ کر لیں, +92 پاکستان کا کوڈ ہے, اور پاکستان سے کریں گے تو 0321, باہر سے کریں گے تو +92-321 321 5900-162 0321 5900-162, اور باہر سے کریں گے تو +92-321 5900-162. واٹس ایپ یوز نہیں کرتے, ان کو ٹیکسٹ کریں, فون پہ رابطہ کریں, فری آپ کے گھر میں 5B کی کاپی انشاءاللہ تعالی پہنچ جائے گی. آج میں جتنی باتیں کروں گا یا کر چکا ہوں وہ سب کی سب اس کے اندر موجود ہیں, تو آپ کو اب ٹینشن نہیں لینی, بے فکری سے گفتگو سنیں کہ بھئی میں نوٹس بنا لوں. نوٹس بنانے کی ضرورت نہیں, نوٹس آلریڈی ہم نے بنائے ہوئے ہیں اس حوالے سے الحمدللہ.